اللہ کے بندو ایک ہو جاؤ. تمہاری اس افراتفری کی وجہ سے دشمنوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ تمہارے بچوں کو مارا جائے, تمہاری عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے, تمہارے مردوں کو کمزور, لاچار اور بے بس بنایا جائے, اور ہم لوگ ابھی تک انٹرٹینمنٹ سے باہر نہیں آ رہے. گانا سننا, فلمیں دیکھنا, گیمیں کھیلنا, بازاروں میں ٹائم ضائع کرنا, محبتوں کے دعوے وعدے, شادیاں, سیر سپاٹے, بس یہ ہمارا مقصد رہ گیا. جو انسان بھی اس بے حسی کے حوالے ہے نا, بس اس انسان کے مرنے کی دیر ہے. فرشتے کھینچ کھینچ کے روح نکالیں گے کہ اس لیے تم نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ خواہشوں کے غلام بنے رہو ساری عمر, نفس اور ہوس کے گیمز کھیلتے رہو, اور یہ اربوں کی عیاشیاں تو ایسے نکلیں گی نا انشاءاللہ کہ غزہ کے لوگ چیخ چیخ کے پکار رہے تھے اربوں کو اپنی مدد کے لیے, کیونکہ امید تھی نا. وہاں بچے مرتے رہے اور وہ عمارتیں بنانے میں مصروف ہیں, ملک کی ترقیوں پر فوکس کر رہے ہیں. ہاں, اسلام ان کی آنکھوں کے سامنے گر رہا ہے, کٹ رہا ہے, مر رہا ہے, کوئی فکر نہیں. مسلمان حکمرانوں کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ان کے کانوں کو بہرا کر دیا گیا ہے, ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا ہے, ان کے دلوں کو مار دیا گیا ہے, سیاہ کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ دیکھ نہیں پا رہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. سٹل اپنی عیاشیوں کے اڈوں کو چلا رہے ہیں, اپنے پروٹوکول سے خوش ہے. بیچارے اپنی بیوی بچوں کی فکروں سے آزاد نہیں ہو پا رہے, کھانے پینے کی محفلوں سے ان کو فرصت نہیں ہے, صرف اس وجہ سے کہ دنیا میں آج کل فلسطین اور اسرائیل کو لے کر سکوپ چل رہا ہے. تو اگر آپ ویڈیو بنائیں گے تو وائرل ہو جائے گی, یا لوگ آپ کو سننا شروع کر دیں گے اور آپ چمک جائیں گے. اگر آپ اس نیت سے ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو خدا کا واسطہ اپنا بوری بستر پیک کریں اور جا کے گھر میں سو جائیں. ان کی شہادتوں کو اتنے سستے دام بیچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. درد لے کر آئے, فکر لے کر آئے, جھنجھوڑے ان مردہ دلوں کو جو دنیا کی زینتوں میں اور شیطان کے وسوسوں میں گم ہو گئے ہیں, کھو گئے ہیں, جنہوں نے اپنی پہچان تک ضائع کر دی ہے. اور جگائے ان سوئے ہوئے لوگوں کو تاکہ یہ لوگ اللہ کو لے کر, اپنی زندگی کو لے کر تھوڑے سے سیریس ہو جائیں. مارکیٹنگ نہ کریں پلیز ان کی لاشوں پر. جب آپ سے بائیک آؤٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر آ کے بائیک آؤٹ کریں. جب آپ سے آواز اٹھانے کا کہا جا رہا ہے تو دل کی گہرائیوں سے آواز اٹھائیں. ڈالیں اپنے ان حکمرانوں پر پریشر کہ جو آپ سے ووٹ مانگ مانگ کر ساری عمر آپ کو جلسے جلوسوں میں بھگا بھگا کر ان کرسیوں پر فائز ہوتے ہیں, ان عہدوں پر فائز ہوتے ہیں. آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اسٹیٹمنٹس جاری کریں, بات کا جواب بات سے دے اور تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے. عجیب فارمیلٹیوں میں اپنی زندگیوں کو گھیرا ہوا ہے آپ لوگوں نے. چھوڑے یار, نکلے. کب تک فیک زندگی, فیک سٹف کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے؟ ریالٹیز میں قدم رکھیں, اپنے آپ کو میچور کریں. جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کس کا ڈر؟ جب آپ کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو متاثر کرنا ہے تو کیوں ان مٹی کے پتلوں کو متاثر کرنے میں اپنی جوانیاں, اپنی ایبلٹیز, اپنی سکلز, اپنی زندگی ویسٹ کر رہے ہو؟ ان کو متاثر کر کے کیا ملے گا؟ یا تو ہر دوسرے تیسرے بندے نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. اپنے آپ کو کچھ سمجھنا سٹارٹ کرے. اور لوگوں سے کٹ آف ہو جانا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کسی کونے میں بیٹھ جانا صبر نہیں ہوتا. اپنے غموں کو سوچ سوچ کر, اپنی پریشانیوں اور اپنے برے حالتوں کو سوچ سوچ کر اپنی زندگی میں موجود اپنی اچھائیوں کو بھول جانا, راحتوں کو بھول جانا, اپنا مزاج چینج کر لینا صبر نہیں ہوتا. غموں کے ہوتے ہوئے مسکرانے کو صبر کہا جاتا ہے. ٹینشن, پریشانی, آزمائش, دکھ, درد, تکلیف, ہر طرح کی بلائیں دل میں موجود ہوں, اس کے باوجود الحمدللہ کہہ کر اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانے کو صبر کہا جاتا ہے. دنیا نہیں سمجھ رہی, لوگ نہیں سمجھ رہے, اپنے نہیں سمجھ رہے, الٹا انہی کی وجہ سے زندگی بھی تنگ ہے, بوجھ ڈال رہے ہیں ہم پر. ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ایک پہاڑ ہے اور اس کے نیچے میں ہو. اس کے باوجود ریلیکس ہو کے, کمفرٹیبل ہو کے اللہ سے یہ کہنا کہ الحمدللہ صبر. تو میری جان بڑھ آگے, چھوڑ دنیا کو, دنیا کی ٹینشن کو, دنیا کی پریشانی کو. تیرا مقصد نہیں. یہ دنیا اگر اچھی بھی ہوگی نا تیرے ساتھ, تب بھی تجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے گی. اس دنیا نے اگر ساری دولت ہے لوگوں سے سمیٹ سمیٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دی نا, تب بھی تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. تیری ڈیمانڈ بڑی ہائی ہے, تو یہاں کے لیے بنا ہی نہیں ہے. دنیا کی کوئی دولت تجھے خرید نہیں سکتی, دنیا کی کوئی شہرت تجھے خرید نہیں سکتی. ارے یہ ساری دنیا مل کر تجھے وہ سکون نہیں دے سکتی جو کہ تو ڈیزرو کرتا ہے, کیونکہ اس کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے, اس کی ویلیو ہی نہیں ہے. تجھے افورڈ کرنے کی اس دنیا میں طاقت ہی نہیں ہے. تو بہت بڑی جنگیں لڑنے آیا. تو اپنے سارے اعمال کا بدلہ اپنے اللہ سے لے گا, جس کی شان بڑی, جس کی عطائیں بڑی. تو چند دن کی زندگی ہے یار, گزر تو جانی ہے. گناہ کرتے کرتے بھی گزر جائے گی اور نیکیاں کرتے کرتے بھی گزر جائیں گی. اگر تمہارا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہے تب بھی اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے, اور اگر تمہارا کنیکشن اللہ سے ویک ہے یا بالکل تم کٹ آف ہو اللہ سے, پھر بھی زندگی نے گزر جانا ہے.
اب اللہ سے کٹ آف ہو کر اگر تم پوری دنیا بھی اویل کر لو، کلیم کر لو، تب بھی تم نے مرنا ہے. اور اللہ کو پا لینے کے بعد اگر تمہیں روکھی سوکھی کھانے پہ گزارا کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا. ان للہ و ان الیہ راجعون. آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے. تو صبر کریں، خوش رہا کریں، اینڈ ڈو سم ایفرٹس، کہ جن ایفرٹس کو پٹ کر کے تمہیں یہ ریئلائز ہو جائے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے، تمہیں اس بات کی یقین آ جائے کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے. ایفرٹ تو کرو گے نا، مشکل نہیں ہے. ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں. آج سے پہلے جو زندگی جیسے گزری، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. مشرک جب اسلام قبول کر کے اللہ کی فرما برداریوں پر اترتا ہے نا، تو اس کا شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. پھر وہ سوچ کہ میں نے 60-70 سال تک شرک کیا، اس کی کمزوری ہوتی ہے. وہ آگے کی زندگی کے بارے میں پلاننگز کرتا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس کی ساری کنسنٹریشن آگے کی زندگی پر شفٹ ہو جاتی ہے. یہی چیز ایک گنہگار مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، اوکے فائن، اس سے پہلے تم گنہگار تھے، بدکار تھے، بے حیا تھے، گناہوں اور لذتوں اور بغاوتوں پر تھے. اب چونکہ تم نے توبہ کر لی ہے، اب چونکہ تمہارا صلح اللہ سے ہو گیا، اور چونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تو اب پچھلا چھوڑو. کیا کیسے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آگے کا سوچو، غلطیوں سے سیکھو. گزرا ہوا وقت کوئی بھی اپنے تابع نہیں کر سکتا، کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا. البتہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلا جا سکتا ہے اگر توبہ سچی ہو. اللہ فرما رہا ہے نا کہ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف. دنیا کی محبتوں میں لوگ جان دینے کے دعوے کرتے ہیں، تو جو محبت اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے کی جائے، اس محبت میں کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا سکون ہوتا ہے. یہ تو وہ دو محبت کرنے والے جانے جو آپس میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہو، ہمیں ایسی موت عطا فرمانا کہ جس موت سے تو راضی ہو. اور آخرت کو بھی لے کر ان کی یہ دعائیں ہوتی ہیں، یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں کامیاب ہو جائیں. ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے سے ایک اور شخص گزرا. فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو بندہ گزرا ہے نا سامنے سے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے بتایا ہے کہ تم اسے محبت کرتے ہو اللہ کی خاطر؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں نے تو نہیں بتایا ابھی تک. تو فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اسے یہ بتاؤ کہ تم اس سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہو. تو پتہ نہیں کون سے اعمال ہیں آپ لوگوں کے. شاید آپ لوگ راتوں کو اٹھ کرنا اللہ کے سامنے رونے والے لوگ ہو، یا پھر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے حال سنانے والے لوگ ہو، یا دنیا کے ستائے ہوئے لوگ ہو. دنیا میں تم لوگوں کا دل ہی نہیں لگ رہا، لیکن جب اللہ کے سامنے جاتے ہو تو تم لوگوں کو یہ دنیا جنت لگنا شروع ہو جاتی ہے. دل پھول جاتے ہیں تم لوگوں کے، سینہ روشن ہو جاتا ہے. نیک لوگ ہو یار. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آج تک جس نے بھی آپ کو دیکھا اس نے آپ کو ٹونٹ کیا، بڑے بڑے فلسفے جھاڑے، لیکن سمجھا کوئی نہ. ہر کسی نے انگلی اٹھائی آپ پر کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم سے یہ ہو رہا ہے، تم سے وہ ہو رہا ہے، لیکن کسی نے آپ کو اپنے گلے سے لگا کر یہ نہیں کہا کہ یار تو جیسا بھی ہے بھائی ہے میرا، تو جیسی بھی ہے بہن ہے میری، ہے نا. اب یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ اس نے تمہیں سمجھا نہیں. تم جس محبت کے لائق تھے، عزت کے لائق تھے، اپنائیت کے لائق تھے، وہ عزت نہیں دی گئی، وہ محبت تم سے نہیں کی گئی، وہ اپنائیت نہیں دی گئی تمہیں، جس کی وجہ سے تمہیں اپنا آپ کھوکھلا سا لگ رہا ہے، اکیلا سا لگ رہا ہے. جو بھی آتا ہے تمہاری لائف میں بس انگلیاں اٹھاتا ہے، ٹونٹ کر کے چلا جاتا ہے. تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تم اللہ سے دور ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو. اب لوگوں کو کیا پتا کہ میرا بھائی اس ویڈیو کو سننے کے بعد توبہ بھی کرنے والا ہے، نماز بھی پڑھنے والا ہے، اور میری بہن بھی ساری فضول کام چھوڑنے والی ہے. اب آپ بھی کہو گے علی بھائی بڑے تیز بن رہے ہو. تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروا لو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ کلمہ کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان کی اپنی مرضیاں نہیں چلتی. یہ کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ رب العزت سے کہ اوکے اللہ، جیسا آپ بولیں گے میں ویسا کروں گا، بدلے میں آپ نے مجھے جنت دینی ہے. اور کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے قربانیاں دینی ہوں گی، اپنی خواہشوں کی، اپنے کمفرٹ زون کی، اپنی چاہتوں کی.
اپنے ڈیزائرز کی حلال کاموں میں خود کو انوالو کرنا ہوگا نہ چاہتے ہوئے، اور ہر حرام کام سے بچنا ہوگا چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ جس طرح دنیا میں ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کو کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، پھر بھی کر لیتے ہیں کسی مجبوری کے تحت، کسی رسپانسبلٹی کے تحت، اسی طرح کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھ آئے یا نہ آئے، مشکل لگے آسان لگے، سکون ملے یا سکون برباد ہو، حالات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کرنا وہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا، دیٹس اٹ۔ اگر تمہیں لبرلزم اچھا لگتا ہے، اگر تمہیں آزادی اچھی لگتی ہے، اگر تمہیں شیطانی زندگی اچھی لگتی ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم کھل کے لبرلزم کے میدان میں آؤ۔ بھاگنا ہی ہے تو دنیا سے بھاگ جو تجھے ذلیل کرنے کی پلاننگز کر رہی ہے، دنیا والوں سے بھاگ جو تجھے گرانے کی طاق میں ہے۔ اللہ سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ تو تجھے عزت دے گا، وہ تو تیری دنیا اور آخرت بنائے گا۔ پانی کے ایک قطرے سے جو تجھے وجود دے سکتا ہے، تیری ہڈیوں کو بنا سکتا ہے، تیرے ہاتھوں کو جو اٹھانے کی طاقت، تیرے پاؤں کو جو چلنے کی صلاحیت اور تیری آنکھوں کو جو دیکھنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، کیا وہ تجھے عزت نہیں دے سکتا؟ کیا وہ تجھے سکون نہیں دے سکتا؟ ارے بہت ساری ایسی چیزیں جو تو نے مانگی ہی نہیں تھی، لیکن ان چیزوں کا ہونا تیری زندگی کے لیے بہت ضروری تھا۔ اللہ رب العزت نے بن مانگے وہ ساری چیزیں تجھے عطا کر دی۔ تو سوچ، جب تو مانگے گا تو مانگنے کے بعد اس کی عطاؤں کا کیا لیول ہوگا، تو نہیں سمجھتا اس بات، تو انجان ہے اپنے رب سے، اسی لیے تو بھاگ رہا ہے۔ جس دن تجھے اپنے رب کا پتہ چلا نا، جس دن تیرے دل کے اندر رب کی محبت اتر گئی، جس دن تیرا دل دنیا سے کٹ گیا اور آخرت پر لگ گیا، اس دن تو اپنے ہاتھوں سے ہر اس چیز کو قربان کرے گا جو تیرے اور تیرے رب کے تعلق کے درمیان آئے گی۔ ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور جا رہا، پتہ نہیں اللہ کی دوری میں کیا مل رہا ہے ہمیں، اور واللہ اللہ نہیں چاہتا کسی کے لیے بھی، نہ اس نے فرعون کے لیے چاہا، نہ اس نے قارون کے لیے چاہا کہ وہ اس سے دور چلا جائے۔ اپنی مرضیوں سے اپنے اللہ سے دور جاتے۔ دنیا تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، دنیا تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو ٹائم دو۔ تم جس وقت اللہ کو یاد کرو گے، تم جس وقت اللہ کی بات سنو گے، اللہ کی بات کرو گے، اس وقت اس دنیا کی کوشش ہوگی کہ کیسے تمہیں ڈسٹرب کیا جائے، کیونکہ اللہ کی باتوں میں تو اثر ہے۔ اللہ کی باتیں تو انسان کا دل بدلتی ہیں، انسان کی سوچ بدلتی ہے۔ دنیا جانتی ہے یہ بات۔ آپ لوگ بھی دنیا کی خاطر اپنے اللہ سے دور مت جائے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج ہم محلوں میں، کل زمین کے نیچے پڑے ہوں گے۔ آج دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے تو مرنے کے بعد ہمیں بھول جائیں گے۔ اللہ کا سودا نہ کرے کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی بھی دولت کے ساتھ، اپنے اللہ کو ہر حال میں راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ دنیا چاہتی ہے جانے دے، لوگ چاہتے ہیں جانے دے، عزتیں چاہتی ہے جانے دے، لوگ پتھر مارتے ہیں مارنے دے، اللہ کو کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے سنگ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اللہ کی محبت کا سودا نہ کرنا کبھی بھی اس دنیا کی خاطر، یہ میں اب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ میری بھائی ہیں، آپ میری بہن ہیں۔ جب تم دنیا میں کامیاب ہوتے ہو تو آپ کے بہن بھائی ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی نظروں میں گر جائے اور وہ قیامت کے دن نیچی نگاہوں سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ پلیز میں آپ لوگوں کی منت کرتا ہوں، چند تکوں کے لیے 2-4 گناہوں کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور مت جائے، اللہ کے قریب آنے کی سوچیں، اپنے گناہوں کو اللہ کے لیے چھوڑ۔ کن راستوں کا انتخاب کر رہے ہو؟ جو راستے انسان کو اللہ سے دور لے جاتے، جن راستوں پر چلنے کے بعد انسان دنیا تو سمیٹتا ہے لیکن بدلے میں اپنے کریم رب سے بے وفائی پہ بھی اتر آتا ہے۔ جن راستوں پر لذتیں ملتی ہیں، شہرتیں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ انہی دولتوں، انہی عزتوں اور انہی شہرتوں پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے، شرمندہ ہوتے ہیں ہم اپنے رب کے سامنے۔ ہم تو اللہ کا راستہ اختیار کرنے آئے تھے، اللہ کے لیے اپنی جانیں دینے آئے تھے، اپنے مال دینے آئے تھے، اپنے بچوں کو قربان کرنے آئے تھے، یہ ثبوت دینے آئے تھے اللہ کو کہ اللہ تو نے پیدا کر کے کلمے والی زندگی دے کر بہت بڑا احسان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ میں بھی وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے ہر انسان اس کے ساتھ جڑ جائے، ناشکری اور بے وفائی کے دروازوں کو بند کر دے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تم لوگ تو بہت اچھے لوگ ہو،
بہترین امت ہو، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے ہو، اللہ کی طرف بلاتے ہو، عبادات کی طرف بلاتے ہو، اور برائیوں سے منع کرتے ہو، بے حیائیوں سے منع کرتے ہو. یہ تم لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے یار. تمہاری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ تجھے اللہ نہیں سمجھ آ رہا، تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اللہ کی طرف جاؤں کیسے. دنیا کی ہر آواز پہ تو نے لبیک کہا، اور رب کی ہر آواز کو ہم نے اگنور کیا. آج بھی اگر کوئی انسان گناہوں سے باہر آنا چاہتا ہے، ڈر جائے، رک جائے، تو اللہ رب العزت اس کی ضلالت کو ختم کر کے اسے عزتوں کا تاج پہنائیں گے. آج بھی اگر کوئی اللہ سے دور جانے کا سفر روک دے اور اللہ کے قریب آنے کا سفر سٹارٹ کر دے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو آسان کر دیں گے. آج بھی کوئی انسان اگر اپنے گناہوں کو کرتے کرتے تھوڑا سا اللہ سے ڈر گیا، اپنی آخرت کو سوچ کے تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لے، تو اللہ آج بھی اس انسان کو اپنانے کے لیے تیار ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. پڑھیں تو صحیح اللہ کی باتوں کو، پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے. کہ مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. اور جب قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جاتا ہے، جب قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، تو ان کے ایمان لیول بڑھ جاتے ہیں، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے اندر آٹومیٹکلی چینج آ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف چلنے لگ جاتے ہیں. اور ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے. وہ چھوڑ کے چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے. یہ تو آپ لوگوں کے مسئلے ہیں. لوگوں کے اندر وفائیں ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کے اندر سنسیریٹی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن خود اللہ کے ساتھ کیا ہے، خود ہمارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. پسندیدہ شخص ایک آواز دے، ضروری سے ضروری کام بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اللہ اللہ ہو کر 5 دفعہ اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لیے دعوت دے، اس وقت میرے کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا جو ہم اپنے آپ کو دیں. ہم تو روزانہ خود کو دھوکے دے رہے ہیں، اور روزانہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، اسکوپ چل رہا ہے. ڈونٹ وری، تو اکیلا نہیں ہے اللہ کا باغی، پوری دنیا اللہ کی بغاوت پہ اتری ہے. کیا خوب موٹیویشن ہے یار، کیا زبردست حکمتیں ہیں ہماری. لیکن میرے بھائی مرنے کی دیر ایسے، میرے مرنے پر جو میرے سامنے حقیقتیں کھلیں گی نا، اس کو میں جھٹلا نہیں پاؤں گا. میرا ایک ایک گندا عمل، میرا ایک ایک گناہ مرنے کے بعد جب ڈراؤنی شکلیں اختیار کریں گی نا، اس وقت میں چیخ چیخ کے کہوں گا کہ میں نے یہ اعمال کیوں کیے تھے، میں نے ان راستوں کا انتخاب کیوں کیا تھا جو راستے انسان کو اللہ سے دور لے جاتے ہیں. میں ان لوگوں میں کیوں اٹھا بیٹھا تھا جو لوگ دنیا کے پجاری تھے، جو صبح و شام دنیا دنیا اور دنیا کی فکروں میں غرق تھے. میں نے کیوں وقت نہ نکالا اپنے رب کے لیے. اللہ رب العزت نے ہمیشہ میرے رازوں پر اور میرے گندے اعمال پر پردہ رکھا. جس رب نے اس حد تک میرے ساتھ نبھائی، میں پوری زندگی اس رب کے سامنے صرف 2 منٹ سنسیریٹی کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکا ہوا. یہ جو آپ کا دل ہے نا، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ چاہیں تو اپنی سوچوں سے، اپنی اوور تھنکنگ سے اس کو تنگ کر دے، اور جب یہ دل تنگ ہوگا تو آپ کی پوری باڈی تنگ ہو جائے گی. اور یا پھر ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے، ساری چیزوں سے بے غم ہو کر، اللہ پر فوکس کر کے، اللہ کے ساتھ رہ کر اپنے دل کو اتنا بڑا کر دے. بس جو ہو رہا ہے ہونے دو بھائی، میرے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے. میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میرے پاس تو اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ اپنی بیماری کو دور کر دوں. تو اس طرح بہت ساری چیزوں کی اتھارٹی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نہیں چینج کر سکتے اس کو. وہ اپنے ٹائم پہ خود ہی ہو جائیں گی اگر انہیں ہونا ہوا. آپ ان چیزوں کو فوکس کریں جو ٹھیک ہے، جو آپ کر سکتے ہو. اپنے آپ کو کنفیوز مت کریں، سٹک مت کریں. جو ہے اس پہ راضی رہیں، جیسا چل رہا ہے چلنے دیں، آگے بڑھیں. 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اللہ کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے سے 5-10 منٹ کے لیے کنیکٹ ہو جایا کریں، جس میں آپ کو جو بھی چاہیے، جیسے چاہیے، رکھا کریں اللہ کے سامنے. تو اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن دے. لیکن یار یہ لٹکا ہوا چہرہ، یہ تیرا سیڈ رہنا اور یہ زومبیز کی طرح ایموشنلی حالت میں یہاں وہاں جانا، یہ تیرے ساتھ سوٹ نہیں کرتا. تو بندہ مومن ہے، اللہ کے بندے. تیری خوشی کے لیے یہ کافی تھا کہ تو جس رب کی عبادت کر رہا ہے نا، وہ ریئل خدا ہے. جسموں کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبوں کو بھی قید کیا گیا ہے. ہم اگر کچھ کرنا چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے اپنے ہی لوگوں نے ہمیں بے بس کر کے رکھا ہوا ہے. ہم اپنوں میں رہتے ہوئے ہی ایسا فیل کرتے ہیں جیسے ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے اپنوں کے اندر ہی احساس نہیں ہے، جذبات نہیں ہے. انہیں اپنے کمفرٹ زون کی قربانی دینے سے ڈر لگتا ہے. غیروں سے کیا گیلا کریں. اسرائیل کے ساتھ فوراً امریکہ نے کہا کہ میں کھڑا ہوں. فلسطین کے ساتھ صرف فارمیلٹیاں پوری کی گئی ہیں، جھوٹے دلاسے دیے گئے ہیں ہمیشہ ان کو مسلمان ممالک کی طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹویٹر 2-4 پوسٹیں کر کے اپنا فرض نبھانے کی کوششیں کی گئی ہیں جسٹ. یہ معاملہ ایسے کبھی بھی نہیں سدھرے گا. مسلمان قوموں کو غیرت کرنی پڑے گی. مسلمان حکمرانوں کو سر جوڑ کر مشورہ کرنا پڑے گا. قرآن کی آیتوں پر یقین کرنا ہوگا. انہیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ادروائز ہمارے سو کولڈ جذبے 2-4 منٹ کے لیے ہمارے دلوں میں آئیں گے اور 10-20 منٹ کے بعد ہماری سچویشنز چینج ہوتی رہیں گی. دنیا دار دنیا کی بھاگ دوڑ میں تھک جاتا ہے. دنیا دار انسان کو جب دنیا میں کوئی پریشانی گھیرتی ہے نا تو اس سے اس پریشانی کا سٹریس برداشت نہیں ہو پاتا. لیکن دیندار کی پریشانی اسے صبر کے مقام تک لے جاتی ہے, اللہ سے ملوا دیتی ہے. دنیا دار کی آنکھ تب روئے گی جب اس کی دنیا ڈسٹرب ہوگی, جبکہ دیندار کی آنکھ سے آنسو تب نکلے گا جب اس سے کوئی ایسی خطا, کوئی ایسا گناہ سرزد ہوگا جس سے اس کی آخرت پر اثر پڑا. دنیا دار دنیا سے جانے کے بعد مر جاتا ہے, جبکہ دیندار دنیا سے جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اپنے رب کے ساتھ گزارتا ہے. اتھارٹی ہمارے پاس ہے, ہماری مرضی کہ ہم دنیا دار بن کے مریں یا دیندار بن کے مریں. لیکن یاد رکھیے گا کہ دینداری کے زیادہ فائدے ہیں. دینداری میں سکون ہے, دینداری میں عزت ہے, جبکہ دنیا داری میں اگر سکون ہے تو عارضی ہے, عزت ہے تو عارضی ہے, دولت ہے تو عارضی ہے. دنیا دار اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتا, جبکہ دیندار اپنے ساتھ ایک امید لے کے جاتا ہے, ایک شوق لے کر جاتا ہے, رب سے ملنے کا شوق.